السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف حسین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ از ون، ہی نیدر begets nor is born nor is there to him any equivalent۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں بیک وقت پرشین امپائر، رومن امپائر، شام، عراق، ایران، سیریا اور آرمینیا کے علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر طاقتوں کو نیست و نابود کیا۔ انڈیفیٹیبل کمانڈر، سیف اللہ، دا سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، یوں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، بہت سے کامیابی کے اسلام کے جھنڈے گاڑے، لیکن سب سے زیادہ اہم اور سبق آموز واقعہ ان کی بہادری کا وہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ ناظرین، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل رومن امپائر یعنی رومی تھے۔ رومی لشکر کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ اس میں 30,000 صحابہ اکرام تھے اور 30,000 تابعین تھے۔ ناظرین، عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو غسان۔ یہ قبیلہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کر پایا تھا اور یہ کافروں کے لشکر میں شامل تھا۔ رومی سپہ سالار نے فیصلہ کیا کہ صبح جنگ کے میدان میں عرب کے مقابلے میں عرب کو اتارا جائے، تو اس نے 60,000 کے عرب کے لشکر کو الگ صبح میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ ادھر جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 30 صحابہ کا لشکر دیا جائے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بہت تھوڑا اور کم لشکر ہے۔ تو فیصلہ ہوا کہ آپ کو 60 صحابہ کا لشکر دیا جائے گا، یعنی 60 صحابہ کے لشکر کے سپہ سالار آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ سے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجا تھا۔ ناظرین، الگ صبح مسلمانوں کا لشکر 60 کی تعداد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی میدان جنگ میں اترا۔ جب کافروں کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لازمی مسلمان آج ڈر گئے ہیں ہمارے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر اور یہ ہم سے صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج ہم ایسی شرطیں رکھیں گے کہ آپ یاد کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صلح کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترے۔ تو ناظرین، کافروں کے سپہ سالار نے کہا کہ آپ تعداد میں اتنے کم ہیں، ہم جیت جانے کے بعد اپنی ماؤں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اتنے کم لشکر کا مقابلہ کیا، جاؤ اور ساتھی ساتھ لے کر آؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم سے نمٹ لیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک صف کی شکل بنا لی جائے۔ تو کافروں نے پوری قوت کے ساتھ آپ کی صف کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ پہلا حملہ کیا جو کہ اللہ کی مدد سے ناکام ہوا۔ تو تھوڑی دیر بعد کافروں نے دوسرا حملہ کیا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ناکام ہوا۔ تو کافروں نے جب بھرپور قوت کے ساتھ تیسرا حملہ کیا تو آپ کی صف جو ہے، صحابہ کی صف ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ 6 کی ٹولی بنا لی جائے۔ تو ناظرین، 6 کی ٹولی نے کافروں کی صفوں میں گھس گھس کر وار کیا۔ صبح سے لے کر شام عصر تک یہ جنگ جاری رہی اور کافروں کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ناظرین، صحابہ اس جواں مردی سے لڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں 5000 کافر لقمہ اجل بنے اور جبکہ 5 صحابی شہید ہوئے اور 5 صحابی جو ہے کافروں کی قید میں چلے گئے۔ ناظرین، کافروں کی قید میں 5 صحابی اس وجہ سے گئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کافروں کے بھاگنے والے لشکر کا پیچھا نہ کیا جائے، لیکن صحابہ ان کے پیچھے تک گئے، ان کی صفوں میں گھسے، 3 لاکھ لشکر کی صفوں میں گھس گئے، جس کی وجہ سے 5 صحابہ قید ہوئے۔ لیکن بعد میں وہ بھی کمال مہارت جواں مردی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کافروں کے لشکر سے بازیاب کروایا۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے